متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، جو غیر متقی ہیں ان کے اعمال قبول نہیں کرتا، جو پرہیزگار ہیں ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کی کئی بار تعریف بتا چکی۔ تقویٰ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ واجبات کو ادا کرنے، محرمات سے پرہیز کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ واجبات کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے واجبات۔ محرمات کیا ہیں؟ حسد، غیبت، تکبر، ظلم، چوری، غنا، شراب، جوا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے محرمات۔ یہ کیا ہے؟ محرمات کسے کہتے ہیں؟ حرام چیزوں۔ حرام چیزوں کیا کہتے ہیں؟ محرمات کہتے ہیں۔ محرمات کیا ہے؟ حسد، غیبت، تکبر۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی۔ جو حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، جیلسی رکھتا ہے اپنے مومن بھائی سے، وہ کسی کے گھر بار کو نہیں جلاتا بلکہ اپنے گوشت اور خون کو جلاتا ہے۔ وہ اپنے گوشت اور خون کو جلاتا ہے، یعنی اپنے کو ہی اذیت دیتا ہے، اپنے کو تکلیف دیتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ جو غیبت کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو پوائنٹس بیان کیے جا رہے ہیں یہی ہے مقصد حسین۔ اب میں عرض کر دوں، آپ کے تمام اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، 12ویں امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں، اگر برے اعمال ہوتے ہیں امام گریہ کرتے ہیں، امام روتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو میرے قاتلوں کا کردار تھا، یہ تو میرے دشمنوں کا کردار تھا، یہ تو شمر کا کردار تھا، یہ تو یزید کا کردار تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ امام کی جو ہے اذیت کا سبب بنے، تکلیف کا سبب بنے۔ ایسا کام کیا جائے، ایسا فعل انجام دیا جائے جو امام کی خوشی کا سبب بنے، ان کی تکلیف کا سبب نہ بنے، ان کی اذیت کا سبب نہ بنے۔ صلوات پڑھیں محمد ایک بات اور درج کر دوں، المسلم اخو مسلم، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اہل سنت ہمارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ آیت اللہ سستانی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے۔ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ سستانی صاحب کیا ہے؟ مفتی اعظم ہے، ان سے بڑا دنیا میں کوئی مفتی نہیں ہے۔ مفتی کسے کہتے ہیں؟ فتویٰ دینے والے کو۔ اس ٹائم سب سے زیادہ فالوورز مقلد کس کے ہیں؟ آیت اللہ سستانی کے۔ سستانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت یہ ہمارے بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے، تو ان کا احترام کرنا ہم پر واجب و لازم ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ جو غیبت کرتا ہے اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے، وہ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ جو غیبت کرتا ہے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور جس کی غیبت کی جاتی ہے اسے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مان لیجئے میں بھائی جان پاس میں بیٹھے ہوئے، ان کی میں بڑی غیبت کرتا ہوں، تو ہمارے جتنے
अच्छे अमाल हैं भाईजान में चले जाएंगे और इनके जो बुरे अमाल हैं वो हम में आ जाएंगे। तो फायदा किसका हुआ? भाईजान का हुआ। मतलब ये हुआ कि जिसकी गीबत की जाती है उसे फायदा हासिल होता है। समझ में आ गई बात ना, कि जिसकी गीबत की जाती है उसे फायदा हासिल होता है। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, खुदा बंदे आलम और ज्यादा गीबत करने वालों को पैदा करे कि इसमें फायदा है, क्योंकि उसके हमारे तमाम बुरे अमाल जो गीबत हमारी कर रहा है उस पे चले जाएंगे और उसके तमाम नेक अमाल किस में आ जाएंगे? हम में आ जाएंगे। तो जिसकी गीबत की जा रही है उसे फायदा मिलता है, उसे फायदा हासिल होता है। सलवात पढ़ो। तो जो अपने मोमिन भाई की गीबत करता है वो अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाता है। तो अगर कोई आलिम की बेहुरमती करे, आलिम की गीबत करे, तो जब मोमिन की ये बात है तो आलिम प्लस मोमिन हो। एक बात और अर्ज करता चलूं, अगर कोई किसी मोमिन को जो है अजियत पहुंचा रहा है, अगर कोई किसी मोमिन की बेहुरमती कर रहा है, गोया वो काबे की बेहुरमती कर रहा है, गोया वो काबे की बेहुरमती कर रहा है। तो मोमिन का बड़ा एहतराम है, मोमिन का बड़ा एहतराम है। अब बात आती है किसकी? तकब्बुर की। तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर मतलब गुरूर, घमंड, प्राउडनेस, गुरूर, घमंड। तकब्बुर कहते किसे? मौलाए कायनात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, हमेशा तकब्बुर वो करता है जो अपनी हैसियत को भूल जाता है, जो अपनी हैसियत को भूल जाता है, जो अपनी इब्तिदा को भूल जाता है, जो अपनी इंतहा को भूल जाता है, जो अपने आगाज को भूल जाता है, जो अपने अंजाम को भूल जाता है। मौलाए कायनात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, माले इब्ने आदमा वल फख्र अव्वलहु नुतफा व आखिरुहु जीफा वला यरज़ुक़ु नफ्सहु वला यदफ़उ हतफा। ये इंसान आया तो नजिस, गया तो नजिस, आया तो नजिस, गया तो नजिस, आया तो गुस्ल की जरूरत, गया तो गुस्ल की जरूरत। जिनकी इब्तिदा भी नजिस और इंतहा भी नजिस, आया तो नजिस, गया तो नजिस, गया तो इतना नजिस, इतना नजिस, इतना नजिस, अगर किसी ने छू लिया तो वो भी नजिस। गुस्ल मसे मैयत वाजिब, कह दो जुमला, अल्लाह ने जो बीच की जिंदगी हमारे और आपके हवाले की, चाहो तो इसे पाक रखो, चाहो तो इसे भी नजिस रखो। ये इंसान आया तो नजिस, गया तो नजिस। मेरे अजीजों, ये बातें हमसे और आपसे मजबूत, अहले बैत से वाबस्ता नहीं, अहले बैत से वाबस्ता नहीं। अहले बैत आए तो पाक, गए तो पाक, आए तो पाक, गए तो पाक, आए तो पाक, गए तो पाक, गए तो इतने पाक, इतने पाक, इतने पाक, जिस जमीन पर उनका नहीं उनके असहाब का खून गिरा वो खा खा के शिफा बना। उनका नहीं उनके असहाब का खून गिरा वो खा खा के शिफा बना। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो मौलाए कायनात ने क्या फरमाया? तकब्बुर कौन करता है? हमेशा तकब्बुर वो करता है जो अपनी हैसियत को भूल जाता है। तकब्बुर को खत्म करने के लिए यही काफी कि इंसान ये समझ ले हमारे अंदर पाखाने का डिब्बा, जिसके अंदर पाखाने का डिब्बा है, तो किस बात की तकब्बुर, किस बात का गुरूर? तकब्बुर से रिलेटेड एक वाक़या अर्ज करता हूँ, एक सलवात पढ़ता हूँ।
تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پر بھیجا تو جناب آدم نے اپنے دائیں جانب 3 نورانی صفات کو دیکھا. کتنی؟ 3 نورانی صفات کو دیکھا. جناب آدم نے پہلی نورانی صفت سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عقل. کہا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا کہ انسان کا سر. پھر اس کے بعد جناب آدم نے دوسری نورانی صفت سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حیا. کہا کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا کہ انسان کی آنکھ. اس کے بعد جناب آدم نے تیسری نورانی صفت سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ محبت. کہا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا کہ انسان کا دل. پھر اس کے بعد جناب آدم نے اپنے دائیں جانب 3 ظلمانی صفات کو دیکھا. 3 ظلمانی صفات کو دیکھا. جناب آدم نے پہلی ظلمانی صفت سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ تکبر. کہا کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا کہ انسان کا سر. جناب آدم نے کہا وہاں تو عقل رہتی ہے. تکبر نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو عقل چلی جاتی ہے. جب میں آتا ہوں تو عقل چلی جاتی ہے. اس کے بعد جناب آدم نے دوسری ظلمانی صفت سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خیانت. کہا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا انسان کی آنکھ. جناب آدم نے کہا وہاں تو حیا رہتی ہے. خیانت نے جواب دیا جب میں آتی ہوں تو حیا چلی جاتی ہے. خیانت نے جواب دیا جب میں آتی ہوں تو حیا چلی جاتی ہے. جناب آدم نے تیسری ظلمانی صفت سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حسد، جلن. اس نے کیا کہا؟ حسد. جناب آدم نے تیسری ظلمانی صفت سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حسد. جناب آدم نے کہا کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا کہ انسان کا دل. جناب آدم نے کہا وہاں تو محبت رہتی ہے. حسد نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے. جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے اس میں عقل نہیں پائی جاتی. جس میں عقل نہیں پائی جاتی اسے کہتے ہیں دیوانہ. جس کے اندر خیانت پائی جاتی ہے اس میں حیا نہیں پائی جاتی، اس میں شرم نہیں پائی جاتی. جس میں حیا نہیں پائی جاتی اسے کہتے ہیں بے حیا. جس کے اندر حسد پایا جاتا ہے اس کے اندر محبت نہیں پائی جاتی. جس کے اندر محبت نہیں پائی جاتی اسے کہتے ہیں پتھر دل، سنگ دل. صلوات پڑھیں محمد والے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے اندر غرور پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے، اس کے اندر عقل نہیں پائی جاتی ہے. جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے وہ دیوانہ ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ رسول اکرم کہیں جا رہے تھے. دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ پر، ایک مقام پر کچھ لوگ جمع. سید الانبیاء نے پوچھا تم لوگ یہاں پہ کیوں جمع ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایک دیوانہ ہے، ایک پاگل ہے، طرح طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. سید الانبیاء نے فرمایا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے. کہا کہ کیا میں تمہیں اصل دیوانہ بتاؤں، اصل پاگل بتاؤں کہ اصل دیوانہ کون ہے، اصل مجنون کون ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ بیان فرمائے. رسول خدا نے فرمایا کہ اصل دیوانہ وہ ہے جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، جس کے اندر غرور پایا جاتا ہے، جس کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے، جس کے اندر کبر پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اصل دیوانہ وہ ہے مجنون. خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لن يدخل الجنۃ من فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر. لن يدخل الجنۃ
وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر پایا جاتا ہے، گھمنڈ پایا جاتا ہے. نہیں يدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں ذرہ برابر غرور پایا جاتا ہے، گھمنڈ پایا جاتا ہے. اور اسی کے پاس میں ایک اور آیت تھی کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور پایا جائے گا تو لن يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب بات ہے گانے کی. جس گھر میں گانے بجانے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رحمتیں نہیں آتی، اس گھر میں برکتیں نہیں آتی. اور جس جگہ پر گانے بجانے ہوتے ہیں اس جگہ پر دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور جس گھر میں کتے رہتے ہیں اس گھر میں بھی رحمتیں نہیں آتی، برکتیں نہیں آتی. اسی لیے کتے کو گھر کے باہر رکھا جاتا ہے رکھوالی کے لیے. کتے کو، تو کتا جو ہے نجس العین ہے. نجس العین کا مطلب کیا ہوا؟ مکمل نجس ہے، اس کا ایک ایک جز نجس ہے، اس لیے کہتے ہیں نجس العین. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کتے کو باہر رکھا جائے. اگر اندر رکھیں گے تو رحمتیں نہیں آئیں گی، برکتیں نہیں آئیں گی. یہ ہوتا ہی گانے کے بعد جوئے کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا؟ یہ بات سمجھ میں آئے نا کہ جوئے کو کیوں اللہ نے حرام قرار دیا، شراب کو کیوں حرام قرار دیا، جوئے کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا؟ کیونکہ جوا جو ہے فساد کا سبب ہے، اس لیے حرام قرار دیا. جہاں بھی جوئے کے اڈے ہیں آپ دیکھیے وہاں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں. جوا فساد کا سبب ہے، اس لیے اللہ نے جوئے کو حرام قرار دیا. اچھا شراب کے متعلق سے سید الانبیاء نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شراب پیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو شراب پیتا ہے، اس سے ہماری شفاعت حاصل نہیں ہوتی، وہ حوض کوثر پر وارد نہیں ہوتا. روایت میں ہے کہ جو شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں. کیا راز ہے، کیا فلسفہ ہے؟ جب آپ ایک مرتبہ شراب پیتے ہیں، آپ مطلب ہم ہی مان لیجیے ایک مثال دے رہے ہیں، جب کوئی ایک مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس شراب کا اثر، اس نجاست کا اثر اس کی باڈی کے اندر 40 دن تک رہتا ہے. اس نجاست کا اثر، اس شراب کا اثر اس کی باڈی کے اندر 40 دن تک رہتا ہے. اس لیے روایتوں میں آیا شرابی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. یہ ہے لاجک، یہ ہے فلسفہ کہ شرابی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. کیونکہ شراب کا جو اثر ہے، جو شراب پیتا ہے اس کی باڈی کے اندر، جسم کے اندر 40 دن تک رہتا ہے. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. زنا، زنا کیا ہے؟ زنا جان رہا، زنا 70 آدمی کے قتل کے برابر گناہ ہے. 70 آدمی قتل کے برابر گناہ. یہ باتیں اس لیے عرض کر رہے ہیں، ہمارے تمام اعمال ابھی عرض کیا 12واں امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو روتے ہیں، اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. جب برے اعمال ہوتے ہیں روتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے قاتل کا جو فعل تھا، یہ ہمارے دشمنوں کا فعل تھا، یہ یزید کا فعل، یہ شمر کا فعل. تو زنا کیا ہے؟ زنا 70 آدمی کے قتل کے برابر ہونا. عزیزان محترم، اگر آپ کو اہل بیت سے قریب ہونا ہے
قربت اہل بیت کے لیے طہارت ضروری ہے. انسان جتنا طاہر ہوگا اتنا اہل بیت سے قریب ہوگا. یہی وجہ ہے جہاں جہاں بھی اہل بیت کی مخالفت اور دشمنیاں پھیلی ہوئی ہیں سب نجس ہیں. جہاں جہاں بھی اہل بیت کی مخالفت اور دشمنیاں پھیلی ہوئی ہیں سب نجس ہیں. پاک دل میں اہل بیت کی محبت آتی ہے, نجس دل میں نہیں آتی. جس کے دل میں اہل بیت کے لیے نفرت ہے وہ سراپا نجس ہے. اگر اس کا دل پاک ہوتا تو کبھی اہل بیت کے لیے نفرت نہ آتی. تو قربت اہل بیت کے لیے طہارت ضروری ہے. انسان جتنا طاہر ہوگا, جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا اتنا اہل بیت سے قریب ہوگا. اپنے کو ہر اعتبار سے پاک رکھیں. اپنے کو ہر اعتبار سے کیا کھا رہے ہیں, کہاں سے کھا رہے ہیں, کس کا کھا رہے ہیں, ہر چیز پہ نگاہ ہونی چاہیے. کیا کھا رہے ہیں, کس کا کھا رہے ہیں, کہاں سے کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نجس غذا جب ذہن میں جاتی ہے تو فکر بدل جاتی ہے, سوچ بدل جاتی ہے, نظام حیات بدل جاتا ہے, نظام زندگی بدل جاتا ہے. دلیل دوں, زمانہ ہے مہدی عباسی کا, تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے. اس کے زمانے میں ایک بڑا ہی متقی و پرہیزگار عالم تھا جس کا نام تھا شریف بن عبداللہ. وہ تقوی کی عظیم منزل پر فائز تھا. لوگ اس کی قسمیں کھاتے تھے. بادشاہ نے کہا, مہدی عباسی نے کہا, شریف میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں فلاں منصب دوں گا, میں تمہیں فلاں وزارت دوں گا, میں تمہیں اپنے بچوں کا معلم بنا دوں گا. شریف کہہ رہے ہیں کیا, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. بادشاہ لالچ پہ لالچ دے رہا. شریف کیا کہہ رہے ہیں, نجس غذا کا ابھی اثر دیکھیے گا. شریف کیا کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, کوئی عہدہ ہی نہیں چاہیے. ہر بادشاہ کے پاس ایک مشیر ہوتا تھا, مشورہ دینے والا. اس نے اپنے مشیر سے پوچھا کہ کیا کریں, شریف میرے قبضے میں آ جائے, میری گرفت میں آ جائے, میری گرفت میں آ جائے. مشیر نے کہا کہ ایک بار آپ اپنے گھر بلا کے کھانا کھلا دیجیے. ایک بار آپ اپنے گھر بلا کے کھانا کھلا دیجیے, پھر دیکھیے آپ کا کھانا کیا کرشمہ دکھاتا ہے, کیا معجزہ دکھاتا ہے. کہا شریف تمہیں فلاں منصب قبول نہیں, فلاں وزارت قبول نہیں, کم سے کم میرے گھر پہ آ کے کھانا ہی کھا لیجیے. کہا کھانا کھانے میں کوئی عیب نہیں, کوئی حرج نہیں. شام کا وقت شریف چلا اپنے زہد سمیت, تقوی سمیت, بادشاہ کے گھر پہنچا. بادشاہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے. بھائی بادشاہ کا دسترخوان ہے, کوئی ڈش ہی نہیں کہ جو ڈش نہ ہو. مٹن بھی ہے, چکن بھی ہے, میٹ بھی ہے. لکھا ہے شریف دسترخوان پر بیٹھے, اسے آگے بڑھاؤ, اسے آگے بڑھاؤ, اسے آگے بڑھاؤ, اسے آگے, کہ جب شریف شکم سیر ہو چکے, پیٹ بھر کر کھا چکے, چلے اپنے گھر کی طرف. شریف پہنچا اپنے گھر, لیٹا سونے کے لیے. شریف خود اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اے شریف, تمہیں بادشاہ وزارت دے رہا ہے, وزارت قبول کرنے میں کیا عیب ہے. دیکھا آپ نے, جب تک بادشاہ کے گھر کا کھانا نہیں کھایا تھا اس نے وزارت کو قبول نہیں کیا تھا, ایکسپٹ نہیں کیا تھا. جیسے ہی اس نے بادشاہ کے گھر کا کھانا کھایا وزارت کو فوراً قبول کر لیا. یہ ہے نجس غذا کا اثر. نجس غذا جب ذہن میں جاتی ہے تو فکر بدل جاتی ہے, سوچ بدل جاتی ہے, نظام حیات بدل جاتا ہے, نظام زندگی بدل جاتا ہے. لاکھوں سلام ہو, کروڑوں درود ہو بہلول کی ذات پر. جناب بہلول کی ذات پر. زمانہ ہے ہارون رشید کا, تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے. اس نے بھی مہدی عباسی طرح کہا
کہ بہلول میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں فلاں منصب دوں گا، فلاں وزارت دوں گا، میں تمہیں اپنے بچوں کا مولم بنا دوں گا۔ بادشاہ لالچ پہ لالچ دے رہا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے بھی اپنے مشیر سے پوچھا، مشورہ دینے والے سے، کیا کریں کہ بہلول میرے پاس آ جائے؟ کہا کہ جو آپ کھاتے ہیں ایک بار کھلا دیجیے، پھر دیکھیے آپ کا کھانا کیا معجزہ دکھاتا ہے، کیا کرشمہ دکھاتا ہے۔ کہا بہلول، ہاں ایک سلوات پڑھیں محمد تو اس نے اپنی مشیر سے کیا پوچھا کہ کیا کریں بہلول میرے قبضے میں آ جائے، میری گرفت میں آ جائے؟ کہا کہ جو آپ کھاتے ہیں ایک بار بہلول کو کھلا دیجئے، پھر دیکھیے کہ کھانا آپ کا کیا کرشمہ دکھاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ہارون رشید نے بہلول کے لیے بہترین قسم کا کھانا بنوایا۔ کھانا بنوانے کے بعد غلام کو دیا اور غلام سے کہا کہ لے جا بہلول کے پاس۔ غلام لے کر چلا، بہلول کے پاس پہنچا، کھانے کو پیش کیا۔ بہلول نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ کھانا۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا ہارون نے۔ کہا ہارون نے میرے لیے کھانا بھیجا ہے؟ دیکھا سامنے ایک کتا کھڑا تھا، کتے کو آواز دی، کتا قریب آیا، بہلول نے سارا کھانا کتے کے سامنے ڈال دیا۔ غلام چیخ اٹھا، اے بہلول یہ تم نے کیا کیا؟ بہلول نے کہا خبردار خبردار، ہارون کا نام مت لینا ورنہ کتا بھی نہ کھائے گا۔ ہارون کا نام مت لینا ورنہ کتا بھی نہ کھائے گا۔ تو عزیزان محترم، نجس غذا جب ذہن میں جاتی ہے تو فکر بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، نظام حیات بدل جاتا ہے، نظام زندگی بدل جاتا ہے۔ قربت اہل بیت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ انسان جتنا طاہر ہوگا اتنا اہل بیت سے قریب ہوگا، اپنے کو ہر اعتبار سے بات کرتی ہے، کیا کھا رہے ہیں، کس کا کھا رہے ہیں، کہاں سے۔ جب دل پاک ہوگا تو اس دل میں اہل بیت کی محبت آئے گی۔ نجس دل میں نجس غذا کھائیں گے، دل نجس ہوگا، اس نجس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں آئے گی۔ تو یہ غور و فکر کیجئے کہ کون سی غذا پاک ہے، اس پاک غذا کو تناول کیجئے، کھائیے تاکہ دل پاک ہو۔ اس پاک دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ صلوات پڑھیں بس یہ چند مسائل کو آپ کی زحمت کا معاون خداوند عالم بانی مجلس کی تمام نیک حاجات کو قبول فرمائے، مشکلات کو جو حضرات کا تشریف فرما تمام کی نیک حاجات کو مشکلات پریشانیوں کو بانی مجلس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین کے مصائب کے کچھ گوشے نکالے کہ آج عرض کرنا صرف بالی مجلس کو دیکھتے ہوئے مکمل مصائب جو پڑھے جائیں گے، 9 کو پڑھے جائیں گے تو عاشورہ کو پڑھے جائیں گے۔ بس مصائب کے کچھ گوشے کربلا کے میدان میں امام حسین نے فوج یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھے قتل کرنے پر کیوں آمادہ؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا؟ کیا حرام محمدی کو حلال کیا؟ تم مجھے قتل کرنے پر کیوں آمادہ؟ تمام نے بیک زبان ہو کر کہا بغضاً لأبی، ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کرنا ہے، ہمارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کرنا ہے۔ کربلا کے میدان میں جب اصحاب الانصار عائشہ و عروہ جامع شہادت میں فرما چکی، امام حسین کے سوا کوئی نہ بچا ہوں، مظلوم کربلا خیمے میں آئے، کہا بہن زینب سلام،
کلثوم سلام، رقیہ سلام، لیلا سلام، رباب سلام، اماں فضہ سلام، تمام بیویوں سے رخصت ہو کر سید سجاد کے خیمے میں آئے، بیٹا گشت عالم میں پڑا تھا، بیدار کیا، آئے بیٹا سید سجاد، اب اہل حرم تمہارے حوالے، ان کا خیال رکھنا۔ کہا بابا چچا عباس کہاں گئے، قاسم کہاں گئے، اولو محمد کہاں گئے؟ امام حسین نے کہا اے بیٹا سجاد سب شہید ہو گئے، یہاں تک کہ تمہارا بھیا علی اصغر بھی تیر حکومت کا نشانہ بنا۔ مختصر یہ مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں۔ سید سجاد نے کہا کہ بابا مجھے عصا اور تلوار دے دیجیے۔ کہا بیٹا سجاد تم عصا اور تلوار کا کیا کرو؟ کہا بابا عصا پر تکیہ کروں گا اور تلوار سے جہاد کروں گا۔ کہا بیٹا سجاد تم بیمار ہو، بیمار سے جہاد ثابت ہے، اب اہل حرم تمہارے حوالے ہے، ان کا خیال رکھنا۔ اے بیٹا سجاد جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کو یاد کر لے۔ مظلوم کربلا در خیمہ پر آئے، سوار کرنے والا کوئی نہیں، رکاب تھامنے والا کوئی نہیں، مقتل کی طرف رخ کیا، کہا عباس، علی اکبر، حبیب، مسلم، سہیل، ارے میرے شیروں، ارے میرے بہادروں، تم کہاں گئے؟ مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں، رکاب تھامنے والا کوئی نہیں، زینب سی بہن سے بھائی کی غربت دیکھی نہ گئی، کام آ جائے میں رکاب تھامتی ہوں، آپ سوار ہو جائے۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ مظلوم کربلا ذوالجلال پہ سوار ہوئے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ کہا اے اسب وفادار مجھے معلوم ہے تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا، لیکن یہ آخری خدمت ہے، آج کے بعد حسین تجھ سے کوئی خدمت نہ لے گا۔ اتنا سننا تھا گھوڑے نے گردن جھکا لی۔ امام حسین نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی گھوڑوں کی سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ کہا بابا مقتل کو نہ چاہیے، جو بھی مقتل کو گیا واپس نہیں آیا۔ اے بابا مقتل کو نہ چاہیے ورنہ میں یتیم ہو جاؤں گی۔ امام حسین نے جناب سکینہ کے کان میں جھک کر کچھ کہا۔ کہا بابا اب میں آپ کو روکوں گی نہیں، بس ایک بار مجھے سینے سے لگا لیجیے، سینے پہ لگا لیجیے۔ فرزند زہرا کربلا کی جلتی زمین پر اترا اور لیٹ گیا، جناب سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جب تک میں آپ کے سینے پر نہیں لیٹتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، یہ بتائیے آج کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ مظلوم کربلا نے فرمایا اے بیٹی سکینہ آج سے طریقہ بدل جائے گا، تو ماں کے پاس سوئے گی، اصغر میرے پاس سوئے گا۔ واہ محمد، واہ علی، واہ سیدنا، واہ حسن، واہ